بے شک بہت پیاری. یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. بیٹیاں مرتد نہیں ہوگی. اکثر وہ بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں جو یہ سمجھ لیتی ہیں کہ ہمارا باپ نکاح کر نہیں سکتا ہے یا ہمیں کوئی غربت کی وجہ سے لے جانے. جی اکثر وہ بیٹیاں حضرت جا رہی ہیں کہ جن کا نکاح مشکل ہو گیا کہ وہ بیٹیاں اکثر دین چھوڑ رہی ہیں. حضور پوچھیں گے قیامت کے دن اللہ نے تجھ کو کروڑوں لاکھوں کی دولت سے نوازا تھا, بیٹیاں بے دین ہو رہی تھی, تجھے غیرت نہیں آ رہی تھی؟ تو سونے چاندی والے رشتے ڈھونڈتا پھر رہا تھا, تو گاڑی والے رشتے ڈھونڈتا پھر رہا تھا. میرے صحابہ نے تو زندگیاں لٹا کے دین بچایا ہے اور تو پیسوں کے چکر میں دین قربان کر بیٹھا. کوئی جواب نہیں ملا ہے, کوئی جواب نہیں. وہ یاد رکھی کسی کا جہیز قبر میں نہیں آئے گا بچانے کے لیے, بچانے کے لیے آمینہ کا لال قبر میں ہے. بے شک سبحان اللہ. حضور قبر میں آنے, حضور قبر میں آنے. نکاح آسان کرو, اتنا آسان کر دو کہ ہر غریب سے غریب یہ فخر کرے کہ رب نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. سبحان اللہ. یہ غیروں کی رسمیں چلی آئی, غیروں جی مہندی بھی لگ رہی ہے نا, اور انگلی پکڑی جا رہی ہے, جوتی چرائی جا رہی ہے. جوتیاں چڑتی ہیں تو پھر پیسے چلتے ہیں, انگلی پکڑی جاتی ہے 10,000 5,000. او یار چوری والے کو پیسے دے رہے, عجیب رسمیں بنا رکھی ہیں. حضرت فرما رہے تھے کہ جب ہلدی کی رسم ہوتی ہے پورا گھر پیلا ہوتا ہے, تو حضرت نے کہا تھا برساتی مینڈک لگتے ہیں سارے. میں نے کہا سنو بھائی, اگر بندہ کلوا ہے تو جتنی چاہو ہلدی لپیٹ دو یا ڈبا دو ہلدی میں, کوئی نور نہیں آنا ہے. اور اگر نور چاہتے ہو آسان وظیفہ ہے, ہلدی نہ لگا, پیلے کپڑے پہن کے مینڈک نہ بن, اللہ توفیق دے تو نکاح سے 10 دن پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جا. خدا کی قسم ہلدی سے چہرے پہ وہ رونق نہیں آتی ہے جو اللہ کی عبادت کر کے اللہ تیرے چہرے پہ حسن عطا فرمائے. اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تمام دیکھو تو صحیح پورا گھر ہلدی میں لت پت ہے. ویڈیو بن رہی ہے, غبارے لگ رہے ہیں, ہلدی ڈے. کسی دن مرن ڈے بھی لگا لیا کر, ہلدا ڈے. بچہ بھی ہلدے میں لٹا پڑا ہے. وہ بے غیرتی ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے ہلدی. تم ہلدیوں میں لپٹتے رہے, بیٹیاں غیروں کے بستر پہ جا کے لیٹتی رہی. غیرت مر گئی ہماری. رات بھر ڈی جے بجتا ہے, رات بھر ناچ کود ہوتا ہے, پھر رات کے 3 بجے آ کے کہتا ہے کہ جی کوئی تعویذ ہے. کیا ہوا 11 بجے سے لونڈیا غائب, فجر سے پہلے آ جا. کیوں اس نے بھگائی ہے جو یہ 11 بجے کی بھاگی ہوئی ہے, فجر سے پہلے لاتے گا کوئی. بھگائی آپ نے اپنی بیٹی, اس لیے کہ مزامیر شیطان کا پھندہ ہوتے اور اتنے واہیات گانے ہیں کہ جو بندوں کو گناہوں میں ابھار رہے ہیں. باپ بھی ناچ رہا ہے, بیٹی بھی دیکھ رہی ہے, بیٹیاں باپ کے سامنے ناچ رہی ہیں, بھائی کے سامنے بغیر ڈانس کر رہی ہے, اور بھائی بغیر کسے دیکھ کے کہتا ہے کمال نے کمال کر دیا ہماری بہن نے, کوئی سامنے نہیں دکھا, ٹوٹ کے مر جانا چاہتی ہے. کیوں آیا گیا کہ رات کے 11 بجے سے غائب ہے, فجر سے پہلے آ جائے. کہا کیوں, اگر نہیں آئی تو عزت کا جنازہ نکل جائے گا. میں کہتا ہوں نادان, تو یہ کہہ رہا ہے اگر نہ آئی تو عزت کا جنازہ نکلے گا. عزت کا جنازہ تو اس وقت نکل گیا تھا جب ڈی جے چل رہا تھا اور تیری بیٹی ڈانس کر رہی تھی. اس وقت عزت کا جنازہ نکل گیا تھا جب ہلدی کی رسم میں تیری بیٹی کے چہرے پر بے غیرت کھڑے ہو کر کے ہلدی لگا رہے تھے, تب تیرے گھر میں عزت کا جنازہ نکل گیا تھا. جب دولہا کے پہن کر میں تیری بیٹی شربت لے کے کھڑی تھی تب عزت کا جنازہ نکل گیا تھا. اب تو تماشا باقی ہے. اگر یہ چاہتے ہو گھروں میں عزت باقی رہے تو شیطانی رسموں کو بند کر دو. خدا کی قسم بیٹیاں بھی سلامت رہیں گی, جنہیں بھی سلامت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اسلام, پیغام اسلام, حضور مفتی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. استقبال ہوتا برات ہونے لگا, سمجھ جوس پلایا جاتا, کہ دودھ پلایا جاتا ہے. حیرت کی بات یہ کہ مردوں کا استقبال عورتیں کرتی ہیں. یا تو پھر جو آئے ہیں وہ مرد نہیں ہیں, یا پھر جو استقبال کر رہی ہیں یہ عورتیں نہیں. اس لیے کہ مرد کا استقبال مرد کرے, عورتوں کا استقبال عورتیں کرے. یہی اصل. ان رسموں کو بند کر دو ورنہ خون کے آنسو ہو. ہم سب یہ چاہتے ہیں ہماری بیوی جو ہے نا وہ بالکل باحیا ہونی چاہیے, بالکل شریف ہونی چاہیے, اس کی تہجد قضا نہیں ہونی چاہیے.
لیکن ہماری بیٹیوں کو فل چھوٹ رہنی چاہیے. یاد رکھیے گا جب تک گھر کی بیٹیاں نہیں سنوریں گی کسی گھر کی بہو نہیں سنور سکتی ہے. خالی بیٹیاں سنوار دو ہر گھر کی بہو صحیح ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ ایسا. تو یہ واقعات جو اتنی ساری رسمیں اللہ تعالیٰ ہماری قوم سے ان رسموں کا جنازہ نکالی. اللہ توفیق دینا. تو یہ جتنے بھی ہیں گانے بجانے ڈی جے ڈانس نوجوانوں 4 دن کی زندگی 4 دن وہ کہا تھا ابرے دراز باندھ کے لائی تھی 4 دن. 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار کوئی نہیں بچنا ہے جانا سبھی کو. کئی بار تو ایسا بھی ہوا دیکھو ضروری نہیں ہے کہ آپ دولہا بنے ہیں تو آپ کے بچے بھی ہوں گے پھر آپ دادا بھی بنیں گے ضروری نہیں ہے. کئی بار ایسا بھی ہوا دولہا بن کے گئے ہیں مردہ بن کے لوٹے کوئی گارنٹی نہیں. ہاں حضرت ایکسیڈنٹ ہو جاتا دلہن گھر تک نہیں آئی پتہ چلا لاش بن کے لوٹ رہے ہیں. تو ایسے تماشے کرنا نہیں ہے ایسے تماشے ہاں معاذ اللہ. اب جب ٹھیکے ہی ہونے لگے ان چیزوں کے تو بھائیہ اب جب گارنٹیاں لی جا رہی ہیں تو پھر تو سب کچھ ہی ہوگا نا. برا نہ مانیے یہ ہمارے طریقے نہیں تھے. اللہ معاف کرے بس بات ختم ہونے لگی اور میں سمیٹنے لگا ہوں. آپ اتنی دیر بیٹھے اللہ ہماری نوجوانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات میری سن لیں آخری بات میری سن لیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے سارے لوگوں کو. یہ بات اور بھی میری کان کھول کے سن لیں. کارڈ چھپتے ہیں نا شادیوں چھپتے ہیں وہی بولو یار سارے نوجوان بولیں چھپتے ہیں کریں خاص کر کے وہ بولیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی. چھپتے ہیں کہ نہیں کارڈ چھپتے ہیں نا. تو جب دعوت دینی ہوتی ہے نا اگلے دن تو محلے کے نا 4 مشہور لوگ بیٹھتے ہیں گھر گھر کے. ہاں بھئی لسٹ بناؤ کسے دعوت دینی ہے. نام لکھے جاتے ہیں بعض آپ تک کس کے ہاں کارڈ جانا. اس میں کچھ نام آ جاتے ہیں ابا کے ہاں پھوپا کے ہاں کارڈ جائے گا کیا. بولا کیوں کہ وہ تو ناراض ہے. تو ابا کہتا نہیں چھوڑ یار وہ ناراض ہے. تو جو 2 لوگ بیٹھے ہوتے کہتے نہیں بھائی بیٹے کا سیرا ہے راضی کرنا ہے نام لکھو ان کا بھی. لکھ دیا جاتا ہے. ماموں وہ بھی ناراض ہے لکھو ان کا بھی نام. چچا وہ بھی ناراض ہے سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں. سب کی فکر رہتی ہے کسی کو مدینے والے کی فکر نہیں رہتی ہے. سب کی فکر رہتی ہے. جو ناراض تھا نا جا کے منایا گیا چل یار تو نہیں آئے گا تو سیرے میں مزہ نہیں آئے گا. تو نہیں آئے گا تو شادی میں رنگ نہیں چڑھنا ہے. چل میں تیرے آنے سے باہر آئے گا. سب کو منا لائے لیکن جس کا آنا ضروری تھا تم نے گانے بجا کے اسے ناراض کر دیا. سب کو تم نے کارڈ لکھے. ایک کارڈ حضور کے مدینے بھی بھیجا. حضور کو بلایا اپنی شادی میں. خیال آیا کہ میری شادی میں نبی کو آنا چاہیے. جس کا آنا ضروری تھا تم نے گانے بجا کر کے اس کا آنا بند کر دیا. جس کے آئے بغیر بھی شادی ہو سکتی تھی تم ہاتھ پکڑ کے منا کے لائے. آپ کہو گے مولوی ان کو کیسے بلایا جائے گا. تو سنو تو سکی کاغذ پہ نام چھپا کر کے نام ڈالنے کے بعد تم نے پھوپا خالو کو بلا لیا. یہ ان کا کارڈ تھا ہاتھ میں تصویر لیتا 10 بار درود پڑھتا یہ کارڈ مدینے بھیج دیتا. اور ان کے بلانے کا طریقہ یہ تھا شادی تیری تھی جلسہ سجا کے بیٹھ جاتا. کوئی آتا نہ آتا مدینے والا ضرور آیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ شوکت مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. حضور کو بلانے کے کام کیا. اب انشاءاللہ سارے کوشش کریں گے نا کہ حضور میری شادی میں آئیں. کریں گے انشاءاللہ. پورے نہیں اٹھا رہے ہیں. پورے تو اس لیے نہیں اٹھا رہے کہ یہ سوچ رہے ہیں شادی شدہ کہیں دوبارہ نکاح نہ پڑھوا دے مولوی. لمبا اثر ہے بھائی. کرونا کا اتنا ڈر نہیں ہے ابھی تک جتنا گھر کے رونے کا ڈر. سمجھ رہے ہیں نا میری بات. کریں گے انشاءاللہ سارے وعدہ کریں انشاءاللہ. ہم حضور کو دعوت دیں گے انشاءاللہ. بلائیے حضور کو اور حضور آگئے تو سمجھ لینا پھر برکت ہی برکت ہے. تو ایک کارڈ حضور کے مدینے بھی جانا ہے. ایک کارڈ جانا حضور کے مدینے. ایسے کام یہ گانے بجانے بند کریں حضور کو بلانے کا انتظام کریں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا چراغا یا رسول اللہ. ایسے کام کریں. خدا کی قسم خدا کی قسم جب نیک بندہ نہ کوئی کام کرتا حضور کی رضا کے لیے تو ڈائریکٹ بات حضور کے مدینے تک جاتی ہے.
ڈائریکٹ جاتی ہے. آپ بھی کسی کا نہ ہاتھ تھامو اور اس کے باپ پہ بوجھ نہ بننا، بلکہ اس کا بوجھ اپنے سر لے کے اسے اپنے گھر کی عزت بنا لو. مرنے کی دیر ہوگی، کفن سر سے بعد میں ہٹایا جائے گا. مدینے والا قبر کو پہلے روشن کر چکا ہوگا، پہلے روشن کر چکا ہوگا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رکھے گئے جنت کا. ہم مفلس کا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. ہاں حضور کے در کے بیکاری بنیے. سسر کے دینے سے کبھی بھلا نہیں ہوتا، جب بھی بھلا ہوتا ہے خدا کے دینے سے بھلا ہوتا ہے. بتاؤ سسر سے مانگو کہ خدا سے؟ اور جو سسر سے مانگے وہ بے غیرت ہے، بے غیرت ہے. مرد وہ ہے جو اپنے کلائیوں کی طاقت کی کمائی عورت کو کھلائے. وہ نامرد ہے جو عورت کے باپ کا دیا ہوا گھر میں بیٹھ کے کھائے. یہ سچی بات. اور رہ گئی پلنے کی بات تو کتے بھی ہڈیوں سے پل جایا کرتے ہیں. تجھے سسرال کے والے پال لیں، لیکن بوجھ نہیں بننا ہے. ہمیں مرد بن کے دکھانا ہے، مرد بن کے دکھانا. اور یہ اعلان کرنا رب نے ہمیں مرد بنایا. ہم کھانے والے نہیں، ہم کھلانے والے کریں گے انشاءاللہ. سارے کریں انشاءاللہ. امید کی جاتی ہے انشاءاللہ ہر گھر سے. پھر یہ حضور کی امت کے مصیبت کے دنوں میں یہ آسانی کا سبق ہر گھر میں جائے گا. اللہ جسے بیٹا دینا اسے بینک بیلنس نہ سمجھے بیٹے کو، جنت کا ٹکٹ سمجھ کے کسی کی بیٹی کو خالی ہاتھ گھر لے آنا. وہ بینک بیلنس سے نہیں تیری جنت کا ٹکٹ بن جائے گا. مجھ سے اصرار کیا گیا، بار بار حکم دیا جا رہا حضور کا شجرہ بیان کر دیا جائے. حضور کا شجرہ بیان کر دیا جائے. ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اتنے غصے میں سے دیکھ رہے ہو، کچھ نہیں ہونے والا میرا. کیوں نہیں ہوگا جانتا؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مدینے والے کی بات کر رہا ہوں. وہ ڈر نہیں لگتا یار، کوئی ناراضی ہو کوئی ابھی راضی ہو فرق نہیں پڑتا. کوئی روٹھے تو روٹھے، مدینے والا محبوب نہ روٹھے. روٹھنا حضور کی فکر کی ہے، حضور کی فکر کیجئے، حضور کی فکر کیجئے. یہ زندہ ہے نا، زندہ ہے نا. ارے یہ زندہ ہی بیٹھے نا، مرے تو نہیں ہے نا. جو لوگ جہیز مانگتے ہیں تو کیا وہ نہ مانگیں گے تو مر گئے؟ رزاق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے. تم اپنے دسترخوان میں دوسروں کا حصہ رکھو، اللہ تمہارے دسترخوان میں برکت عطا فرمائے. اللہ برکت عطا فرمانے والا اللہ ہی رزاق ہے. کوشش یہی کرنی ہے سارے نوجوانوں کو. انشاءاللہ جنت کا دروازہ کھلا ملے گا. انشاءاللہ جنت کا دروازہ. میرے حضور نے کوئی جہیز نہیں دیا کہیں نہیں. اور یہ حضور کی سنت کو زندہ کیا گیا، حضور کی سنت کو زندہ کیا گیا. فرمایا گیا جو میری سنت کو، ایک سنت کو ایسی کو زندہ کرے گا جسے زمانہ بھلا رہا ہوگا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا؟ گردن نہ ہلاؤ، فری میں جنت نہیں بٹتی ہے، کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے. ہاں ہم سنیوں کو تو یہی شعریات ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. زکاة بھی ہم ہی کھائیں گے، جنت بھی ہماری ہے. خیرات بھی نہیں دیں گے، جنت بھی ہماری ہے. صدقہ فطرہ بھی نہیں دیں گے، جنت بھی ہماری ہے. تھوڑا سا خیال کریں، آئینے کے آگے کھڑے ہو کے کبھی دیکھا کریں کیا واقعی میں حضور کا ہوں. کھڑا کر کے کوئی نیکی کی ہے حضور کی رضا کے لیے؟ ایک عمل کیا ہے ایسا حضور کی رضا کے لیے؟ کوئی کام کیا ہے جو قیامت میں کہہ دوں حضور میں آپ کے لیے اتنا کر کے آیا؟ نہیں کیا ہے تو کرنے کے عادی بنے. ایک کام کم سے کم کر جائیں، جیسے میرے بھائی نے کیا نا، ایک کام کر جائیں. آپ اپنی بیٹی کو رخصت کریں نا تو 10-20 لاکھ کا جہیز نہ دے کر کے نا، اسے 5 لاکھ میں نپٹا کر کے اس کے ساتھ 3 غریب بیٹیوں کو رخصت کر دو. تیری بیٹی سسرال بعد میں پہنچے گی، خدا جنتی تجھے پہلے بنا ڈالے. یہ بھی کیا کریں، اپنے ساتھ نہ غریبوں کو شامل کریں، غریبوں کو شامل کریں. ٹھیک ہے جی. اب جنہیں برا لگا ان سے معذرت ہے، ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. یہ جو سامنے والے لوگ ہیں نا، ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے سبحان اللہ کہنا، اس لیے کہ آپ آگے بیٹھے. اور جو ڈسپلے اچھی ہوتی ہے نا تو پھر ہر چیز اچھی لگتی ہے. جب ڈسپلے ہی خراب ہونا تو پھر نوکیا کا مال بھی نہیں بکتا ہے. ڈسپلے اچھی رکھو تو بھائی چائنا بھی کچھ چلے. تو آپ ذرا بتائیں سامنے والے بولیں ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ. تقریر میری مکمل ہوگی، 10 منٹ زیادہ ہوگی. مجھے شجرہ پڑھنے کا حکم ہے تو میں شجرہ ایسے نہیں پڑھوں گا کہ مجھے ایسا لگے مرثیہ پڑھنا. میں ہاتھ کا اشارہ کروں تو آپ کو کیا بولنا ہے؟ سبحان اللہ. ایسے بولو گے تو میں اپنا نام بھی بھول سکتا ہوں. شجرہ تو کیا چیز ہے بھائی؟ اتنی زور سے سبحان اللہ کہو کہ آپ کی سبحان اللہ میں سانس لے لوں. جی اس لیے آپ سے سبحان اللہ کہلوا رہا ہوں، مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا، آپ کو نیکیاں مل جائیں گی. بولیں ذرا سبحان اللہ. اور زور سے آدم کے بیٹے شیش
ہاں سلامت رہیں سلامت. ادھر والے لوگ نہ ڈنڈی مار رہے ہیں بھئی اللہ ہی جانے بایاں ہاتھ ہے ادھر. ٹھیک ہے جی کیوں نہیں بولنے بس آپ میرے سامنے بیٹھے نا ناراض نہ ہونا میں سب کے سامنے بیٹھا ہوں ذرا بولے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے انس کے بیٹے کینان کے بیٹے مینائل کے بیٹے غیرت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشق کے بیٹے لبک کنان کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے جلحاد کے بیٹے شالح کے بیٹے عابد کے بیٹے داتا کے بیٹے رابا کے بیٹے شارو کے بیٹے ناخر کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کدار کے بیٹے رام کے بیٹے حمن کے بیٹے سلمان کے بیٹے عیسیٰ کے بیٹے الیاسا کے بیٹے عود کے بیٹے حوا کے بیٹے عدنان کے بیٹے موئس کے بیٹے نظار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خدیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہد کے بیٹے غالب کے بیٹے نور کے بیٹے کاب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. تکبیر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے یہ دل سے نور زندہ باد پائندہ باد وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.